دنیا میں انسان کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، مکان بھی بنانا ہے، بیمار ہوگا تو علاج بھی کرنا ہے، فنکشن بھی کرنے ہیں اور وہ قسم قسم کے فنکشن ہوں گے، سفر بھی کرنا ہے۔ ان تمام کاموں کے لیے انسان کو پیسہ چاہیے۔ پیسہ مہیا کرے گا تو یہ سارے کام انجام پائیں گے۔ پیسہ ہوگا تو کھائیں گے، پئیں گے، کپڑے پہنیں گے، علاج کرائیں گے، مکان بنائیں گے، سفر کریں گے، دعوتیں کھلائیں گے۔ ساری چیزیں تب ہیں کہ جب پیسہ ہوگا۔ پیسہ کمانے کے ذرائع دو ہیں، ایک ہے حلال، ایک ہے حرام۔ دنیا میں حرام ذریعے بھی کمائی جاتی ہے، کمائی ہوتے ہیں حلال ذریعوں سے بھی۔ آج کے زمانے کی بے شمار خرابیوں میں سے ایک بدترین خرابی یہ ہے کہ اکثر انسانوں کی سوچ یہ ہے بس پیسہ مجھے ملنا چاہیے، اس سے بحث ہی نہیں کہ حلال ہے کہ نہ حرام، وہ کسی اور کا حق تو نہیں میں کھا رہا ہوں، میں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں، وہ فراڈ تو نہیں کر رہا ہوں۔ دوسرے انسانوں کو زہر کھلا کر کے اپنا پیسہ کمانا، یہ اسی کی مثال ہے۔ یتیم کھانے کے نام پر لوگ پیسہ جمع کریں گے، مسجدوں کے منتظمین مسجد کا آیا ہوا پیسہ غلط استعمال کریں گے، دین کے نام پر چلنے والا ادارہ پیسہ آ رہا اور غلط استعمال ہو رہا ہے اپنی ذاتوں پر۔ انسان خود خوشی محسوس کرتا ہے، میں نے یہ کھایا، میں نے یہ پیا، میں نے ایسا مکان بنایا، میں نے ایسے کپڑے پہنے، اور سورس اس کا جائز نہیں، حرام ہوتا ہے۔ اور بے شمار انسانوں کو خیال ہی نہیں اس کا کہ ہم جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ حرام ذریعے سے کر رہے ہیں۔ ہمارا دین ہم کو یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، کسی کا پیسہ غلط طریقے سے مت کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے دوسرے کا پیسہ مت کھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لامرئ ان یأکل مال اخیہ الا بإذن نفسہ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے کا پیسہ غلط طریقے سے کھائے۔ غلط ذریعے سے پیسہ کمانے کا رجحان اتنا عام کہ شاید ہی کوئی ہمارا شعبہ ہوگا، شاید ہی کوئی ہمارا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شعبہ بچا ہی نہیں ہے جہاں حرام نہ ہو۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے نام پر غلط طریقے سے پیسہ کمانا، ہسپتالوں میں ہسپتالوں کے ذریعے سے غلط پیسہ کمانا، تعلیمی ادارے کے ذمہ داران بھی، ٹیچرز بھی، حتیٰ کہ چپراسی بھی غلط طریقے سے پیسہ کمائیں گے۔ شکلیں اس کی کیا کیا ہیں اس کو مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر سے لے کر کے HOD سے لے کر کے نیچے تک بے شمار لوگ غلط طریقے سے پیسہ کمائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آیا، اس نے فیس لی، فیس لینا اس کا حق ہے، اس کے بعد یہ ریفر کرتا ہے اس کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس، یا تو اس لیے کہ ضرورت ہے، اور یا پھر اس لیے کہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اور مزید فیس لے گا، پھر وہاں سے بھی کمیشن لے گا، یا اس کو کئی قسم کے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ان کئی قسموں کے ٹیسٹ کرانے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں سے مجھے کمیشن لینا ہے۔ ظاہر یہ کمیشن لینا جو ہے یہ وہی حرام ہے، اور یہ اس لیے کمیشن ٹیسٹ کروا رہا ہے تاکہ وہاں سے میں ان لیب والوں سے ان کے ساتھ سیٹنگ کر رکھی ہے تاکہ ان سے میں پیسہ کما سکوں۔ کورٹوں میں وکیل جان بوجھ کر کے کیس اس طرح کھڑا کرے گا تاکہ دوسرے سے پیسہ کھینچا جا سکے، اور اگر اسے لگے کہ نہیں کھینچ رہا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کیس کو لمبا کرنے کی کوشش کرے گا، جان بوجھ کر کیس کو لمبا کرنا اس غرض سے تاکہ میرا جو کسٹمر ہے اس کا مجھے پیسہ ملتا رہے، کیونکہ اگر فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر دودھ دینے والی یہ گائے میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو جس سے پیسہ کمانا ہے۔ وومن کمیشنوں کے ذریعے یا کورٹوں کے ذریعے عورتیں اپنے شوہروں سے غلط طریقے سے پیسہ کھینچتی ہیں، اور جب وکیل وکالت کر رہا ہے، جج صاحب فیصلہ لکھ رہے ہیں، اور وہ حرام فیصلے ہوتے ہیں، حرام فیصلے کہ جج نے لکھا تمہیں اتنا پیسہ اسے دینا ہے، اس کے پیچھے قانون کہاں ہے وہ اس کی بھی ضرورت نہیں، شریعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بیوی کہتی ہے میں رشتہ ختم کروں گی تب جب مجھے اتنا پیسہ ملے گا، یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے اس سے پرواہ نہیں، ملنا چاہیے، اور ڈیمانڈیں ہوں گی لاکھوں کی، وہ کورٹوں میں پتہ چلتا ہے۔
दुकानदार फ्रॉड माल बेचेगा ताकि मुझे ज़्यादा नफ़ा कमाऊं। दवाइयाँ बेचने वाले एक्सपायर दवाइयाँ बेचेंगे, दवाइयाँ बेचने वाले डुप्लीकेट दवाइयाँ बेचेंगे, दवाइयाँ बेचने वाले उन कंपनियों की दवाइयाँ बेचेंगे जिन कंपनियों की दवाई बेचते तो मार्जिन ज़्यादा होगा और दवाई जो है वो सही नहीं होगी। भाई अपने भाई की प्रॉपर्टी दबाएगा। और अभी कुछ दिनों पहले एक साहब की वफात हुई, मरने से पहले जब घर वालों को लगा ये मरने वाला है तो उसको वहीं छोड़ दिया। एक बेटा ढूंढ रहा है इसका पासबुक कहां है, और दूसरा बेटा ढूंढ रहा है उसके जेब में कितना पैसा है, क्योंकि अगर मेरे हाथ में पासबुक आ गया तो ताकि मैं दूसरा भाई ना ले जाए, और दूसरा भाई ढूंढ रहा था उसके जेब में पैसे कहां कहां है और लॉकर में कहां पैसे रखे हैं। ये सोचे बगैर कि हमारे लिए हलाल है या हराम है। तो गरज ये कि हराम पैसा कमाने का रुझान इस कदर आम हो गया। जनाब इदारा चलाने वाले दीन के नाम पर इदारा चला रहा है, और जो पैसा आ रहा है चंदे के नाम पर, उस चंदे के नाम का पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है, कहीं अपने ज़ात पर, कहीं अपने घर वालों पर। यतीम खाने वाला पैसा जमा कर रहा है, ये जो पैसा यतीमों के लिए आया उसने उसका अपना दफ्तर सजाया, और अपना दफ्तर सजाया है उसमें पैनलिंग है, उसमें 1-1 लाख रुपए की टेबल है, और वो यतीमों के नाम पर पैसा आया हुआ वो ये। गरज ये कि हराम पैसा कमाने का रुझान इतना आम, इतना बढ़ गया है कि दीन वाले भी और दीन से दूर अफराद भी इसमें मुब्तला हुए। मेरे भाई ने मुझसे फ़ोन पर बताया कि वादी से हमारे इलाके में, बानहल से पार, कहता है वादी से हमारे इलाके में 15-20 साल से एक साहब आ रहे हैं, हर 5-6 महीने के बाद आकर के कहते हैं हमारे यहाँ यतीम खाना है, उस यतीम खाने के लिए हम हॉस्पिटल में चंदा करते हैं, या हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर हमारे जानने वाले हैं और HOD हैं, तो HOD नहीं बल्कि BMO या CMO है, तो अस्पताल के तमाम स्टाफ से वो पैसा जमा करते हैं और इसके हवाले करते हैं यतीम खाने के नाम पर। कहा 10-12 साल हो गए यही करते हुए। आज हमें ख्याल आए मालूम करेंगे यतीम खाना है कहाँ, तो मुझसे फ़ोन करके कहते हैं ये मालूम करो यतीम खाना कहाँ है। इत्तेफाक से मैंने हमारे मदरसे में उस गाँव के बच्चा था, उस बच्चे से मैंने पूछा तुम्हारे गाँव में ऐसा कोई यतीम खाना है, तो बच्चा कहते जी यतीम खाना तो नहीं है, लेकिन चंद आदमी ऐसे हैं कि वो यतीम खाने के नाम पर 15-20 साल से पैसा जमा कर रहे हैं और खुद खा रहे हैं। गर्ज है कि हराम जरिए से पैसा कमाना। दफ्तरों में झूठे बिल बनेंगे, दफ्तरों में झूठे बिल बनेंगे और बिल पर ऊपर से लेकर नीचे तक सारे दस्तखत करेंगे और तो पैसा निकलेगा, और जिस काम के लिए बिल बन रहा है वो काम हुआ ही नहीं है। तकरीबन हर तबके का हाल ऐसा ही है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि हर इंसान ये कोशिश करेगा पैसा आना चाहिए, हलाल आए या हराम इसके परवाह नहीं। हर इंसान कोशिश करेगा पैसा आना चाहिए, हलाल आए या हराम इसकी कोई परवाह नहीं। अभी इस वक्त सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे वो लोग कि जो यहाँ कश्मीर में मुलाजमतें करते हैं, मुलाजमतें नहीं मजदूरियाँ करते हैं, बिहार बंगाल के लोग, और आम तौर पर बहुत सारे उनमें से सर्दियों से पहले वापस निकल जाते हैं। मुझसे एक साहब कह रहे हैं, कहने लगे हमसे ये कश्मीरी काम कराते हैं, और काम कराने बाद कहते हैं कल देंगे परसों देंगे, वक्त आएगा, यहाँ तक कि हमारे वापसी का वक्त होता है, हम टिकट बना करके रखते हैं, उसे मालूम होता है कि इसको फला दिन का टिकट है, तब तक वो टालते रहेंगे, यहाँ तक कि हम वापसी का वक्त आता है, हम पैसा छोड़ कर निकल जाते हैं, तो हमारा पैसा खा जाते हैं। काम हमसे कराएंगे, बाद में पैसा नहीं देंगे। चुनांचे एक शख्स रोते रोते कह रहा था, कहने लगे जनाब मैंने फलां घर में पेंडिंग की है, फलां घर में पेंडिंग की है, न उसने पैसे दिए न उसने पैसे दिए, घर वाले मेरे इस इंतजार में ये पैसा लेकर के आएगा, मैंने टिकट बना लिया है, मैं जा रहा हूँ। वो कहते हैं जाओ तुम, वो बाद में हम भेजेंगे। 6 महीने तक पैसे देने, बाद में कहाँ भेजेगा वो। ये जो मिजाज बन रहा है क्या, दूसरा का पैसा हड़प करना, दूसरा का हक अदा न करना, पैसा दबा करके रखेंगे और देंगे नहीं, पेमेंटों के सिलसिले में और हराम जरिए से पैसा कमाने का जो रुझान है वो, ये दोनों काबिल इस्लाम। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाया सयाती अला नास ज़मानुन ला युबाली मरु मा उखिज़ मिन्हु अमिनल हलाल अम मिनल हराम। एक वक्त आएगा कि लोग बस हर एक इंसान की दौड़ होगी पैसा मेरे बस आना चाहिए, हलाल आए या हराम नहीं आना चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए लोगों को जहर खिलाना पड़े, चाहे मुझे लोगों के साथ फ्रॉड करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जनाब पकाने वाला कहेगा फलाने गोश्त का है, ये उस गोश्त का नहीं, ये किसी और गोश्त का है।
जनाब दुकानदार मुहैया कर रहा है वो वाला गोश्त जो शरई तौर पर ज़बह शुदा नहीं है। क्यों? अगर यहाँ का गोश्त मैं बेचूंगा तो उसमें मार्जिन कम है, मैं बाहर का वो वाला गोश्त बेचूंगा कि जिस गोश्त के बारे में कुछ पता नहीं वो हलाल है या हराम है। तो बाहर की आने वाली पोल्ट्री और बाहर का आने वाला गोश्त जो यहाँ इस वक्त खाया जा रहा है कि सरा बाहर का आया हुआ गोश्त ज़बह शुदा है, पैक शुदा है, कुछ नहीं पता किसने ज़बह किया और मुसलमान ने किया या गैर मुस्लिम ने किया, और लोग खा रहे हैं, खिला रहे हैं। बाहर की आई हुई पोल्ट्री खाई जा रही है, होटलों में खिलाई जा रही है, हमको अपने पैसे कमाने हैं, बाद में हम हिलाल करा रहे हैं, हमारे हराम करे उसको कोई परवाह नहीं है। तो कहने का मंशा ये है, टॉपिक खत्म हो रहा है कि हर आदमी देखे मैं जो खा रहा हूँ ये हलाल है या हराम, मैं जो पी रहा हूँ ये हलाल है या हराम, मैं जो पहन रहा हूँ ये हलाल है या हराम, मैं अपने घर की आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ इसमें हलाल पैसा लग रहा है या हराम, और मैं जो गाड़ी खरीद रहा हूँ उसमें हलाल पैसा लग रहा है या हराम, मैं जो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ये हलाल पैसे से कर रहा हूँ या हराम। और ये यहाँ तक पहुँचा है कि जनाब लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं हराम पैसा से। कंपनी ने डॉक्टर साहब से कहा कि अगर हमारी इतनी दवाइयाँ आप बिकवाएंगे तो हम आपको उम्रा पैकेज, उम्रा टिकट देंगे। डॉक्टर साहब दौड़ लगा हुआ कब इनकी दवाई इतनी बेचूंगा ताकि मुझे उम्रे का टिकट मिले, ये उम्रा होगा। बहरहाल हर इंसान को फिक्र करनी है कि मेरे पेट में, मेरे बदन पर, मेरे घर में, मेरी जेब में हराम पैसा नहीं आना चाहिए। बस हदीस सुनाकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे परेशान हाल, तबाह हाल, मुसीबत ज़दा, बिखरे हुए बाल, गुबार आलूद बिलक बिलक कर कहते हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अपनी परेशानी अल्लाह को सुनाते हैं। रुब्बा अकबर अशअस, कितने ही इंसान ऐसे जो तबाह हाल हैं और अल्लाह को बिलक बिलक कर कहते हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मगर अल्लाह सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता है? इसलिए कि खाना भी हराम है, पहनना भी हराम है, पीना भी हराम है, तो अल्लाह कहाँ सुनेगा। रुब्बा अकबर व अशअस यक़ुल या अल्लाह, ठीक, व मलबसुहु हरामुन व मअकलुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन, उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, उसका लिबास भी हराम, फन्ना युस्तजाब, अल्लाह कैसे सुनेगा। बस बात खत्म हो रही है। हर इंसान इसकी फिक्र करे कि जो मैं खा रहा हूँ ये हलाल है या हराम है। जिस तरह से भी आपका पैसा कमा रहे हो, कमाए के हजारों जरिए हैं, मजदूरी कर रहे हो तो, इंडस्ट्री चला रहे हो तो, मुलाजमत कर रहे हो तो, प्राइवेट मुलाजिम कर रहे हो तो, गवर्नमेंट के इदारों में मुलाजमत कर रहे हो तो, ऊंचे ओहदे पर हो तब और निचले दर्जे पर हो तब, चपरासी हो या कोई मिनिस्टर साहब हो या अफसर साहब हो, हर एक को इंसान को फैसला कर कि मैं हलाल कमा रहा हूँ या हराम। मौलाना साहब हो या पीर साहब हो या प्रेसिडेंट साहब हो या चेयरमैन साहब हो या मजदूर साहब हो, कोई भी साहब हो, वो साहब अपनी जगह रखो। हर आदमी ये देखे कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है ये हलाल आ रहा है या हराम। ऐसा ना हो कि कुर्सी के गुमान में, कुर्सी के घमंड में आपको परवाह ही नहीं है और खींच रहे हैं पैसा। ऐसा ना हो कि अपनी गुर्बत के चक्कर में आकर कहेंगे मैं गरीब हूं, जैसा मुझे मौका लगेगा वैसा मैं पैसा कमाऊंगा, नहीं। ऐसा ना हो कि कोई इंसान अपनी जहानत से कहेगा मैं तो ऐसा तिकड़म करता हूं किसी को पता ही नहीं चलेगा और मैं पैसा कमा रहा हूं। तो अपनी डिग्रियां, अपने ओहदे, अपना इल्म, अपनी कुर्सियां, अपनी जहानत, जिन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना है हराम पैसा कमाने के लिए नहीं, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक काशाने में आपके घर में हज़रत हसन आए। हज़रत हसन छोटा बच्चा था, इत्तेफाक से बोरी में खजूरें थी और वह खजूरें ज़कात की थी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान पर ज़कात को हराम किया था। तो हसन ने वो खजूर उठाई और मुँह में रखी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने छलांग लगा करके और आकर के उनके मुंह से खजूर निकाली। फरमाया हसन ये तुम्हारे लिए नहीं है। एक खजूर खाने नहीं थी। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के बेटे को, बेटी के बच्चे बहुत प्यारे हुआ करते हैं, नानाओं को अपने बच्चों के, इसलिए अल्लाह के नबी को बहुत प्यारे थे हसन और हुसैन, इतने प्यारे थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक नवासी थी उमामा, बुखारी में हदीस है, उमामा हुजूर की बेटी है उमामा। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, वो आकर के पीछे लटक गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको कंधे पर लटकाया रखा और नमाज पढ़ी। आपने सोचा जो ही मैं रुको सजदा करूंगा ये गिर जाएगी, आहिस्ता से उसको नीचे उतारा, फिर रुको सजदा किया और जब अगले रकात के लिए खड़े होने लगे तो इंतजार किया उमामा फिर पीछे लटक जाएगी। चला उमामा में फिर 88
اور میں پھر لٹک گئی اور اس کا پھر حضور کھڑے نماز پڑھ رہے اور امامہ پیچھے لٹکی ہوئی ہے. اتنا پیار, مگر اس کے باوجود آپ نے کہا حسان یہ حرام تمہارے لیے, یہ نہیں کھا سکتے, ایک کھجور نہیں کھانی تھی. بہرحال حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. بس موضوع ختم ہو گیا. دوسرا موضوع حضرات, یہ تو ویسے ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن اس وقت ہمارے یہاں کشمیر میں یہ مصیبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. نمبر ایک جنات کے اثرات, اور نمبر 2 جادو اور سحر. بے شمار لوگ پریشان. ہاں, اس حوالے سے کئی پہلوؤں سے گفتگو کرنی ہے, اور وہ تفصیل کا موقع تو نہیں ہے, لیکن اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ حفاظت کی جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم کو عطا کی تھی, ان میں سے اکثر جو ہم چھوڑ چکے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, جنات اور زہر کا اثر اور جادو کا اثر کم ہوگا. صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں گے, جادو کا اثر اور زہر کا اثر اور جنات کا اثر کم ہوگا. بیت الخلاء جاتے وقت دعائیں پڑھنی ہیں, اور بیت الخلاء نکلتے وقت دعائیں پڑھنی ہیں. جب یہ پابندی سے کریں گے تو جنات کو جادو کا اثر کم ہوگا. پاک صاف رہیں گے, پاک صاف رہیں گے, اچھی طرح سے سمجھیں. غسل فرض ہو گیا, چاہے غیر شادی شدہ تھا تب غسل فرض ہوا, اور شادی شدہ ہے تب غسل فرض ہوا. جب بہت دیر تک جرمی حالت میں رہیں گے, بے غسل رہیں گے, تو جنات اور جادو کا اثر ہوتا ہے. غاروں میں ذکر اذکار ہوا کرتا تھا, تلاوت ہوا کرتی تھی, نمازیں ہوا کرتی تھی, تو جنات کے اثرات اور جادو کے اثرات نہیں ہوتے تھے. جب گھروں میں وہ ختم ہو گیا تو مصیبت ہی آ گئی. چنانچہ باقاعدہ ایک جن نے ایک عالم سے کہا, اور وہ نیک جن, اس جن نے باقاعدہ ایک عالم سے کہا کہ ہماری قوم کے ذریعے سے تو آپ کی قوم کو بہت تکلیفیں پہنچ رہی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھروں میں ذکر اذکار ہوتا تھا, تلاوت ہوتی تھی, نمازیں ہوتی تھی, وہ ہے ہی نہیں. لہذا ہماری کمیونٹی کے بہت سارے جو برے ہیں وہ آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیت الخلاء جاتے وقت اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء کے اندر جنات فوراً آ جاتے ہیں, فوراً آ جاتے ہیں اور اثرات ڈالتے ہیں, کیونکہ فرشتے اندر داخل نہیں ہوتے. تو بیت الخلاء آپ نے فرمایا اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں خبیث جنات مرد نر ہو یا مادہ ہو, میرا الخبث والخبائث. بے شمار لوگوں کو دعائی یاد نہیں, بے شمار لوگوں کو دعا یاد ہے, میرے پڑھتے ہی نہیں. ایسے بھائی بھی ہیں کہتے ہیں ہم نے تو زندگی میں کبھی پڑھی ہی نہیں یہ دعا, اور کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں ان سے کیا کیسے, اور جب پریشان ہوتے ہیں پھر ڈھونڈتے ہیں حل. تو ایک تو وہ تمام اعمال کریں جن اعمال کے نتیجے میں آپ بھی ان مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. نمبر 2, اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہے تو فوراً یہ نہیں کہنا ہے کہ جناب میں خبر کم کیا سنت کے لیے. یہ کھٹ سے لوگ کہتے ہیں ہمیشہ خبر کم کیا قربت. اور بعض دفعہ ہمارے یہ جو تعویذوں کا کام کرنے والے ہیں وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں, مہارت ہوتی نہیں ہے, بس کچھ بھی ہو جائے دبن ہے سچے خبر کیا تم اکیلے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے, ذرا سا سر میں درد ہو گیا جناب تم پر جادو ہے, پیٹ میں درد ہو گیا جناب تم کو جنات مغل, تو ہر چیز کو اسی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. چنانچہ ایک ماہر جنات کے کام کرنے والے شخص نے کہا کہ بہت سارے کیسوں میں نہ جنات کا اثر ہوتا ہے نہ جادو کا اثر ہوتا ہے, وہ کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے یا ذہنی تکلیف ہوتی ہے. تو ذہنی تکلیف ہوتی ہے, جسمانی تکلیف ہوتی ہے, اس میں ڈپریشن کی کچھ قسمیں ہیں, اس میں ٹینشن کی کچھ قسمیں ہیں, اس میں انزائٹی کی کچھ شکلیں ہیں. ان شکلوں کی بنا پر وہ کہتے ہیں تم کو پتہ نہیں, تو فوراً جادو کہہ دینا, فوراً زہر کہہ دینا, فوراً یہ جو ہے جنات کا اثر کہہ دینا, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور انسان جو ہے وہ چونکہ توہم پرست ہے تو وہ فوراً کہنے لگا میں خبر کیا کروں, میں پوچھتا ہوں. اب وہ گھومتے رہیں گے, کبھی کسی ایک کے پاس جائیں گے, کبھی دوسرے کے پاس جائیں گے. تو فوراً اپنے بارے میں یہ نہیں کہنا ہے کہ جناب مجھ پر جنات مسلط ہو گئے یا مجھ پر زہر کا اثر ہوگا, جب تک کوئی واقعتاً ماہر انسان نہ کہے تب تک نہیں. بے شمار بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جسمانی نہیں دماغی بیماریاں ہوتی ہیں, اور دماغی بیماریوں کو لوگ اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ تم کو جادو کیا گیا, تم کو سحر کیا گیا, تم کو یہ کیا گیا. اور اسی کا ایک بدترین پہلو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بے شمار انسان وہ ہیں جو دوسروں پر جادو کرتے ہیں اور کراتے ہیں اور جنات مسلط کراتے ہیں. چنانچہ وہ جنات کہتے بھی ہیں کہ سوز نہ ہو, مجھے بھیجا گیا, اور یہ حقیقت ہے. جادو کرتے اور کراتے ہیں. تو یہ جادو کرنے اور کرانا جو ہے اس کی بیس ہوتی ہے حسد, اس کی بیس ہوتی ہے دشمنی, اس کی بیس ہوتی ہے نفرت, اس کی بیس ہوتی ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا. اس لیے جادو کریں گے اور کرائیں گے, اور جو کرنے والے وہ افراد ہوتے ہیں ان کو اپنا پیسہ کھینچنا ہوتا ہے.
چاہے بیویاں آئیں گی شوہروں کے خلاف، بھائی آئیں گے بھائیوں کے خلاف، ملازم آئیں گے افسروں کے خلاف، دوست آئے گا کسی کے خلاف، یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ساسیں اپنی بہوؤں پر اور بہویں اپنی ساسوں پر جادو کراتی ہیں، اور وہ کرنے والے خود ہی بتاتے ہیں۔ اور اس میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس سے بھی پیسہ لے گا اور بعد میں اس کا علاج کرے گا، اس سے بھی پیسہ لے گا، تو پیسہ اس سے بھی لینا ہے، اس سے بھی لینا ہے۔ اس میں یہ بھی سمجھنا ہے یہ جادو کرانے کے لیے کسی کے پاس جانا، یہ جانا ہی انتہائی بدترین جرم ہے، اور جادو کرنا اس سے بدترین جرم ہے۔ اور ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا کہ بعض شکلوں میں یہ جادو کرانے والا اور جادو کرنے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں۔ کچھ شکلیں ایسی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، میں نے پہلے بھی پڑھا اور اب بھی پڑھا۔ گناہ کبیرہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے جادو سیکھنا بھی حرام ہے اور جادو سکھانا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس غرض سے سیکھوں گا تاکہ مصیبت زدہ انسانوں کی میں مدد کر سکوں، علاج کر سکوں، سحر زدہ انسانوں کا بھی علاج کر سکوں، اس غرض کے لیے میں سیکھتا ہوں، تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، مگر ساتھ میں بین لگاتی ہے خبردار اس جادو کو کسی کے خلاف استعمال مت کرنا، یہ تعویذوں کا کام کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بدترین ہیں وہ لوگ کہ جو کسی کے کہنے پر کسی پر جادو کریں، کسی کے کہنے پر کسی کے خلاف تعویذ بازی کریں، کسی کے صحت کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ کریں اور جادو کریں۔ بدترین ہیں وہ لوگ۔ اس کا کاروبار کیوں آگے چل رہا ہے؟ تعویذ کرائیں گے۔ اس کی صحت اتنی اچھی کیوں ہے؟ چلو میں تعویذ کراتا ہوں۔ اس کی پاپولرٹی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کو میں تعویذ کراؤں گا۔ اور یہ عمل بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچتا ہے کہ بعض دفعہ عالم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ عالم کہتے ہیں فلاں عالم کو لوگ زیادہ فالو کر رہے ہیں، اس میں جادو کراؤں گا۔ فلاں وائز کا باز بہت اچھا چل رہا ہے، اس کو جادو کراؤں گا۔ تو بدترین جرم ہے۔ اور اسی میں یہ جو علاج کا کام کرنے والے، تعویذوں کا کام کرنے والے پیر حضرات، اس کو کبھی ذریعہ بناتے ہیں تو پیسہ کمانے کا۔ جناب تعویذ لکھا 11,000، آج ایندی میں انور رہی ہیں، اس کے بغیر یہ اثر ہی نہیں کرے گا۔ اچھی اسی میں کوئی غلط چیزیں بھی کرائیں گے کہ صاحب آپ کو فلانے قسم کا کاٹ لانا ہے، اور وہ کاٹ ڈھونڈتے تھک جائیں گے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو تعویذوں کا کام کرنے والے ہیں وہ اچھی طرح سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں، آپ ماہر نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں میں علاج کروں گا۔ بے شمار ایسے انسان ہیں جو بتائیں گے تم کو یہ ہے، بعد میں علاج نہیں کرتے۔ بتا دیا آپ نے علاج کر کے دکھاؤ، لیکن علاج نہیں کریں گے۔ اچھا اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ماہر ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے، اس کو پھر اثرات آئیں گے، کیونکہ وہاں وہ آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ ایک جادو اتار دیا، اس نے پھر دوبارہ کیا، یہ تو اتار دیا پھر دوبارہ کیا، ایک جن پیچھے لگا دیا، وہ ہٹ گیا پھر تیسرا لگا دیا۔ غرض یہ کہ یہ پہلو وہ ہے جس میں دسیوں چیزیں سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں۔ اس وقت عوامی گفتگو کرنی ہے، مجھے صرف جنرل میں بتانا ہے۔ نمبر 1 توہم پرستی میں مبتلا مت ہو، فوراً یہ نہیں کہنا ہے ذرا سے کچھ ہو گیا بشکمتا کیا تھا قرمت، مجھے کسی نے کر دیا ہے کچھ، میں ہوئی نہیں ٹھیک۔ توہم پرستی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، خود کسی کے خلاف اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنی ہے، کسی کے پاس اس غرض کے لیے جانا کہ دوسرے کے خلاف تعویذ کرنا ہے، نہیں۔ عورتوں کو بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ جائیں گے پیر صاحب سے کہیں گے بکس خاندان ماتحت روزن آپ دد کا تعویذ، بس میرا شوہر جو ہے وہ میری بات پر ناچنا چاہیے، آپ دد کا تعویذ۔ سیدھے کہنا چاہیے کہ اپنا رویہ ٹھیک کرو، اپنے شوہروں سے محبتیں کرو، شوہر تو مجھے محبت کرے گا، اور اس کے بعد یہ تعویذ پھر شوہر کو اگر ہاتھ لگ گیا وہ کہیں گے میں کیم کروں مجھے تعویذ، بس ہو گیا گھر میں جھگڑا۔ اور اسی میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ بہت افسوسناک ہے، وہ یہ رشتہ طے ہو رہا ہے، کوئی پیر صاحب آ کر کے کہتے ہیں تو تجھ میں ستارے والا، جناب آپ کو کہاں نہیں ستارے لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ بنا ہوا رشتہ تھا یہیں قریب میں، رشتہ طے ہو چکا، رشتہ طے ہونے کے بعد کسی صاحب نے کہا منچن ستارے والا، ان کا ستارہ جڑتا نہیں آپس میں۔ لڑکے والوں نے انکار کر دیا، لڑکی والوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہم کو فلاں پیر صاحب نے کہا تجھ میں ستارے والا، لڑکے والے پہنچ گئے، اس کے بعد ایس سے یہ کچھ ستارے ہو گیا لڑائی کہاں پہ۔ پھر وہ مجھے فون کر رہے تھے جناب یہ یوں کر رہے ہیں، میرے بھائی اس طرح سے مکان بنانا ہے، کہنے لگے جناب پہلے ہم کو دیکھنا پڑے گا سائز کون سا آئے گا اور دن کون سا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا منہ کدھر کو کرنا ہے اور آفتاب کی طرف کرنا ہے یا نہیں، اس کے لیے ہم کو کچھ تعویذ لکھنے ہیں، پھر کوئی نقشے بنانے ہیں، یہ سب توہم پرستی ہے۔ بچے کا نام رکھا گیا، نام بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ نام ہے، بچہ بیمار ہو گیا، جو ہی بچہ بیمار ہو گیا لے گئے کسی کے پاس، کہنے لگے ہم اسے چناوی کو، جناب آپ کے پاس کون سی ترازو ہے جس ترازو سے آپ یہ ناموں کو ناپتے ہیں؟ نام ہے بہترین بشیر احمد، ٹھیک ہے، بچہ بیمار ہوگا، بیمار تو ہوتے ہیں، کبھی چھاتی خراب ہوگی، اس میں اصل میں ہم کیئر کرنا نہیں جانتے، وہاں ہماری مائیں کیئر کرنے میں غلطی کر جاتی ہیں،
دودھ پلایا بچے کو لیٹے لیٹے، بچے کو لیٹے لیٹے دودھ پلانا بچے کی صحت کے لیے مضر ہے، ٹھیک ہے، جو دودھ پلانے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہے، بچے کو اٹھا کر کے دودھ پلانا ہے اور بینڈ کر کے دودھ پلانا ہے۔ اب جب وہ بستر میں لیٹے لیٹے بچے کو وہی دودھ پلائے گی، اور ایسا ہو سکتا ہے کبھی اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، ایسا ہوگا کبھی اس کی چھاتی خراب ہو جائے گی، وہ ٹھیک نہیں رہتا۔ اب یہ عورت فرض دبن ہے یہ بچہ میرا ٹھیک رہتا ہی نہیں، ایک دن کچھ تیل من بھی پیر رسنش، اس کے بعد پیر صاحب کے بعد پیر صاحب سناؤ ان کو بات نہیں سناؤ بھائی، اس میں کیا نام ہے خرابی کا؟ اگر ہم کو دکھانا وہ کون سی ترازو ہے، جس ترازو ہمارے ایک عالم ہیں، ان کو کسی نے کہا جناب ہم نے بچے کا نام رکھا تھا محمود، یہ بچہ بیمار رہتا ہے، تو ہم کسی کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا بچے کو دیکھو، اس نے کہا بچہ سن ناؤ گم، تو یہ ہمارے عالم چونکہ تھوڑے گرم مزاج کے ہیں، اس نے کہا اس کو جا کر کے کون سے مشوگا ہے۔ بہرحال ان تمام یہ ستارے ڈھونڈنا ان کی کوئی حقیقت نہیں، علم نجوم کو ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ نہیں ہے۔ نام بہت اچھا ہے، نام اس لیے چینج کرنا کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اچھا کبھی ہوگا بھی ٹھیک، کبھی ایسا ٹھیک ہو اسے دھوکہ لگ جائے گا۔ اسی طرح سے کبھی بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کڑے لگائیں گے، لوہے کے کڑے، اس لوہے کے کڑے سے کیا ہوگا، اب اس کو ہٹنے نظر، اور جناب والا یہ تو غیر مسلم ہیں، کبھی وہ مرچیں لٹکائیں گے اور کبھی وہ لیموں لٹکائیں گے، کسی کے نظر بات نہیں لگے گی۔ اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیا کہ ٹرک والا جو ہے وہ جوتا لٹکاتا ہے، اس کے اثرات مسلمانوں میں بھی آ گئے۔ ہم بھی بچائیں گے اپنے آپ کو نظر بد سے، ہم بھی مرچیں لٹکوائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، غرض ہے کہ یا اسی طرح سے عورت جو ہے وہ بچے کو لے جانا چاہتی ہے کہیں، تو یہاں پہلے کوئی کالا ٹیکا لگائے گی تاکہ نظر بولے، یہ سب تمام پرستی ہے۔ نظر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ چیزیں کرنا جس سے نظر رک جائے ایسا نہیں ہوگا۔ جناب والا نظر کبھی باپ کی اپنے بیٹے کو لگے گی، کبھی ماں کی نظر اپنے بیٹے کو لگے گی۔ اس نظر لگنے میں ایک اہم ترین چیز کام کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے اندر کوئی چیز دیکھی، بہت خوبصورت، بہت ہیلتھی، بہت پیسہ کما رہا ہے، بہت ذہین ہے، ہمارے دل میں اس کی حسد آ گیا، یہ حسد کے بعد جو میں نے اس کی طرف دیکھا تو نظر لگ جائے گی۔ یہ جو ہمارے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے، حسد کے جذبات پیدا کر جو اس پر نظر ڈالیں گے تو اس پر نظر لگ جائے گی۔ اس کا تعلق میرے نیک ہونے برے ہونے سے نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نیک ہوں مگر میں نے چونکہ حسد کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میری نظر اس کو لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد حق ہے۔ اس نظر بد کو ہٹانے کے لیے بہت آسان علاج ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھتے رہیں، نظر ہٹ جائے گی۔ میں نے اپنے ایک عزیز سے انہوں نے مجھے دکھایا، کہنے لگا حضرت مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی شخصیت تھے، علم حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آج جب ہم ان کی تحقیقات پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، اس درجے کا علم ان کا تھا تو تقریباً پورے عالم میں شاید حدیث کی تشریح کے سلسلے میں اتنی معلومات کسی کے پاس نہیں تھی جس طرح سے وہ کرتے تھے۔ خیر، یہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بڑے محدث تھے تو ان کے عرب علماء بھی ان کے شاگرد تھے، عرب لوگ ان سے حدیثیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں اپنے ایک عرب شاگرد سے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے تم کو نظر لگ گئی ہے، تمہارا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت شیخ نے خود آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اس کو دم کیا، اور دم کرنے کے بعد پھر 1-2 گھنٹے کے بعد اس کو دیکھا کہ دیکھو اس کا چہرہ بدل گیا ہے، وہ پہلا جو چہرہ تھا ویسا نہیں، اب چہرہ چمک رہا ہے، تو نظر اتر گئی۔ تمہارا نظر لگتی ہے، لیکن نظر کو روکنے کے لیے بچوں کو کڑے پہنانا، نظر روکنے کے لیے سندور لگانا، نظر روکنے کے لیے ٹیکا لگوانا، نظر روکنے کے لیے مرچیں لٹکانا، نظر روکنے کے لیے دروازے پر کچھ لٹکانا، دکان ازگسنا نظر لگیں، یہ تمام پرستی ہیں، یہ حقیقتیں نہیں ہیں۔ البتہ نظر کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کرنے چاہیے۔ صبح و شام کی جب تسبیحات پابندی کے ساتھ آپ پڑھیں گے، سونے کے وقت جب انسان سوتا ہے، سونے کے وقت اپنے آپ کو سکور کر کے سو۔ وہ سکور کر کے کیسے سوئیں گے؟ تو جواب، سکور کر کے سونے کے لیے پہلے مثال میں بتاتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ مکہ مکرمہ میں حضور ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ السلام جنات میں جانا چاہتے تھے، جنات میں، اور جنات کو کلمہ پڑھانا تھا، جنات کے درمیان دین کی تفصیلات بیان کرنی تھی۔ عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے لیا اور آگے جا کر ایک جگہ عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا اور چاروں طرف سے لکیر کھیر کر فرمایا یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھ گئے، حضور تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ ساری رات عبداللہ بن مسعود دیکھتے رہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے،
لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ کون، پرچھائیاں نظر آتی ان کو، جاتا ہوا کوئی لگتا تھا جیسے سائے میں جا رہا ہے۔ صبح کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا وہ پانی کہاں ہے، مجھے وضو کرنا ہے۔ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس سے کہا آج جو مسجد کا نام ہے مسجد جن، مکہ مکرمہ میں مسجد جن، یہ وہیں پر ہوا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چاروں طرف سے لکیر کھینچی، اس لکیر کے بعد وہ سیکور ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح سے شام کو جب آپ سوئیں گے، شام کو سوتے وقت آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں دم کریں، پورے جسم پر پھیریں، اور جو ہی آپ جسم بھریں گے تو آپ کو جسم پر کچھ رونگٹے جیسے ہو جائیں گے، رونگٹے، بس آپ سمجھیں آپ سیکور ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود یہ عمل کرتے تھے، بس جب آپ یہ عمل کریں گے، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ ہماری بہنیں، ہماری خواتین اگر عذر کی حالت میں ہوں، اس حالت میں ہوں جس حالت میں نمازیں معاف ہوتی ہیں، اس حالت میں بھی یہ کلمات کو پڑھ سکتی ہیں، بلکہ اس حالت میں زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں جنات کے اور جادو کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس حالت میں یہ کلمات ان کو پڑھنے کی اجازت ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ احادیث میں ایک دعا آتی ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الخیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو حضرات اوراد شریف پڑھتے ہیں، یاد رکھیں اوراد شریف میں تمام اذکار جمع کر دیے گئے ہیں، چونکہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ انتہائی جینیس انسان تھے، اپنے زمانے کے جو چند تاپ تھے پورے عالم میں، اسی میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بہت بڑی شخصیت تھی، اپنے زمانے کے ٹاپ چند لوگوں میں سے تھے۔ تو تمام چیزیں انہوں نے اس میں جمع کر دی ہیں، قرآن کی، حدیث کی، دعاؤں کی، ساری چیزوں میں جمع ہیں۔ اس میں آپ نے اندازہ کیا ہوگا جب وہ پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الخیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پھر اپنے آپ کو خوب مانتے ہیں۔ یہ خوب کیوں مانتے ہیں؟ جناب ایسے کچھ سیری کرن ایسے بول، جواب اس کا یہ ہے ہم نے دیکھا سارے کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا، ہم کو نہیں معلوم کیوں ہے، دراصل وہی عمل ہے یہ، اور یہ حدیث میں ہے، تو انہیں احادیث میں ساری جمع کر دی ہیں۔ تو بہرحال یہ اعمال انسان کو کرنے چاہیے، اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کوئی صحت ناساز ہو جائے تو علاج کرنا چاہیے، لیکن علاج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماہر آدمی کے پاس جائیں، ایسا انسان جو ڈپلیکیٹ ہو، ایسا انسان جو ماہر تو نہیں ہوگا لیکن وہ کچھ بھی کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ ماہر ہونا ضروری ہے، اور جو تعویذوں کا کام کرنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ لوگوں کو توہمات میں مبتلا نہ کریں، صاف صاف کہہ دیا کریں کہ جناب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس جو بھی پیشنٹ جائے گا اس کا نام ان کے پاس جیسے جو تھومس سچی جنا، بس ہر بیماری کا علاج، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ کام کرنا ہو تو کسی عالم کی نگرانی میں یہ کام کریں، سیکھیں کام کو، ماہر بنیں، اور اس کے بعد اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ بے شمار تعویذوں کا کام کرنے والے جس کا غلط استعمال کرتے ہیں بدترین مجرم ہے، وہ بدترین مجرم ہے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے کیوں نہ ہو، کسی بھی طبقے کے کیوں نہ ہو۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خیر وہ یہاں ہمارے یہاں کشمیر میں تو اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ وہ علاقے کی جن علاقوں میں غیر مسلم ہوتے ہیں، اس میں کچھ غیر مسلم جو ہیں یہ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، اور اس میں وہ عجیب مشرکانہ کلام بھی پڑھتے ہیں، اس مشرکانہ کلام پڑھتے ہوئے وہ لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں کوئی انسان کہتے ہیں مشرکانہ کلام سے ٹھیک کیسے ہو گئے، تو جواب ہے مشرکانہ کلام سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ حرام سے پیٹ بھریں گے تو بھوک تو مٹے گی، آپ حرام سے پیٹ بھریں گے تو بھوک تو مٹ جائے گی، بس ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی نے مردار جانور کا گوشت کھایا تو مزہ تو آئے گا، یہ نہیں کہہ سکتے یہ مردار تھا تو یہ مزہ کیوں آیا اس میں، جناب یہ حرام تھا تو چوری کا کیلا آپ نے لایا، پیٹ کھایا تو اس میں تو وٹامن ڈی آپ کے باڈی کو ملے گا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب چونکہ چوری کا لہذا نہیں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ غیر مسلم نے مشرکانہ کلام پڑھ کر کے، منتر پڑھ کر کے پھونک ماری اور آدمی کو آرام ہو گیا، اور وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ حلال ہے، وہ اب بھی حرام ہے۔ یہاں آپ لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے، پہاڑی علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور اگر آپ میں سے کوئی ہوگا تو ممکن ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کو کہتے ہیں ارکھور، ٹھیک؟ اگر کسی نے سنا ہوگا تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو ارکھور، اور کچھ علاقوں میں اس کو کہتے ہیں ارکھل، یعنی آخر میں ایل ہے۔ یہ ارکھور کا درخت ایسا ہی ہے جیسے سوائی جب لگتی ہے تو
اسی طرح سے وہ ارخور جو ہے وہ جو ہی ہاتھ میں لگ جائے گا تو اس کے بعد پھر پورے بدن میں پھوڑے نکلیں گے. ٹھیک ہے, اس کا علاج ظاہر ہے یہ کوئی سکن ڈیزیز بن جاتی ہے اور الرجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پورے باڈی میں. ہمارے علاقے میں کچھ غیر مسلم تھے, وہ غیر مسلم مشرکانہ کلام پڑھ کر کے دم کرتے تھے اور ارخور بڑا ٹھیک ہو جاتا تھا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب نے اس غیر مسلم سے سیکھا وہ, اور اس میں وہ دیوی کو کہتا ہے, دیوی صاحبہ اس کو دور کر دے, دیوی صاحبہ اس کو دور کر دے, اور وہ ٹھیک ہوتا. جب یہ تبلیغ کے ساتھ جڑ گیا تو اس نے کہا یار مشرکانہ کلام میں کیوں پڑھوں گا, میں الحمد شریف پڑھا کروں گا. چنانچہ اس نے الحمد شریف پڑھنا شروع کیا تو ارخور والا ٹھیک ہو جاتا تھا. میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس آدمی کو سانپ نے کاٹا, اور اس کے بعد پھر پڑھنے والے نے اس کو کلام پڑھا, اور پڑھنے کے بعد جو پھونک ماری دبایا تو زہر باہر نکل گیا اور ٹھیک ہو گیا. سانپ کے کاٹے ہوئے ملدوغ کو دم کیا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا. وہاں کچھ لوگوں کا اعتراض ہو گیا, کہنے لگے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے, آپ نے الحمد شریف پڑھ کر کے زہر کیسے نکلے گا؟ تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے, یہ حدیث میں موجود ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے صحابی کرام تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر دم کیا الحمد شریف پڑھ کر کے, اور وہ ایک دم وہ زہر ختم ہو گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سانپ کے کاٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنک مارا, بچھو نے ڈنک مارا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مخلوق ہے کہ جو نہ نبی کو چھوڑتی ہے نہ ولی کو چھوڑتی ہے. اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا, اس پانی پر دم کیا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے, اور پانی پر دم کرنے کے بعد پھر وہ پانی اس جگہ پر ڈالا جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا, اور اس جگہ پہ زہر ختم ہو گیا. بچھ سرف سانپ اور بچھو کاٹیں گے تو بدن میں زہر آئے گا. اس زہر کا ایک علاج ہے میڈیکل سائنس میں, وہ زہر کو زہر سے ماریں گے, وہ ایک ایسا انجیکشن دیں گے جس کے بعد پھر یہ انجیکشن اس زہر کے وائرس کو ختم کرے گا. اس وائرس کو ختم کرنے میں اندر وائرس کی جنگ ہوگی, اس جنگ کے دوران یہ بیمار بہت تڑپے گا, اور اندر سے جنگ چل رہی ہوگی. یہ جو یہاں سے انجیکشن گیا, اس انجیکشن کا وائرس اس وائرس کو ختم کرے گا. اس وائرس کو ختم کرتے دوران جو بے قراری اس کو ہوگی وہ اس کو برداشت کرنی ہے, بالکل ایسے جیسے تھراپی کی وجہ سے. تھراپی میں ہوتا کیا ہے, اندر کے کینسر کے وائرس کو کل کرنا ہے. خیر, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی پر دم کیا اور اس پر ڈالا. سانپ اور بچھو کا زہر پڑھنے سے بھی دور ہو سکتا ہے, مگر چاہیے پڑھنے والا جو ہے ماہر ہونا چاہیے تھا. نقطہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ غیر مسلم سے دم کرانا, یا جو شخص مشرکانہ کلام پڑھتا ہو, یا جو شخص اللہ بچائے جو شخص غیر شرعی تعویذ لکھتا ہو, مشرکانہ فاسقانہ تعویذ لکھتا ہو, یا گندی چیزوں سے تعویذ لکھتا ہو. اور گندی چیزوں سے تعویذ لکھنے والے عجیب ہیں, یہاں تک کہ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا وہ مخصوص خون جو کچھ دنوں میں آتا ہے وہ خون نکال کر کے لاؤ, اس سے میں تعویذ لکھوں گا تو دوسرے پر اثر ہو جائے گا. بہرحال اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا بھی جائز نہیں, اور اس طرح کے لوگوں سے تعویذ دینا بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شان و ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کہنے میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مختصر سے دعا کرتے ہیں. کرے دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. یا اللہ جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہر نعمت پر ہم شکر ادا کرتے ہیں. جتنی ہماری ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کے پورا کرنے کی درخواست کرتے ہیں. ہم میں سے جو جس مشکل میں ہے اس مشکل کو حل کرنے کی آپ کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں. تمام نعمتوں پر شکر گزار, تمام ضروریات کے پورا ہونے کے لیے درخواست, تمام مشکلات سے محفوظ ہونے کے لیے درخواست. آج تک اگر بے شمار پریشانیوں سے آپ نے بچایا تو آپ کا شکر, آئندہ بھی ہماری حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین, دنیا میں جہاں جہاں ایمان والوں پر جن کے ذریعے سے ظلم ہے یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما. یا اللہ جیسے آپ نے اپنی طاقت, یا اللہ جیسے آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ 50 سال سے جو ظالم مسلط تھے ان ظالموں کا وہ ظالمانہ دور یا اللہ
मिनटों में ख़त्म हो गया और पता भी नहीं चला। या अल्लाह यहाँ समझ में आता है कि आपकी ताकत क्या है। या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, आपने कुरान करीम में फरमाया वलौला दफ़उल्लाहि नास बअदहुम बिबअद लफ़सदतिल अर्द, मैं इंसानों के ज़रिए से ज़ालिमों को फना करता हूँ, अगर ऐसा नहीं करूँगा ज़मीन फसाद से भर जाएगी। या अल्लाह ज़ालिमों को आप वैसे ही मुकाबले में खड़े करते हैं और उसका फिर ज़ालिमों का ख़ात्मा हो जाता है। या अल्लाह बस ठीक इसी तरह से दुनिया में जहाँ जहाँ भी उम्मत मुस्लिमा मज़लूम, या अल्लाह आप जानते भी हैं, देखते भी हैं। या अकरमुल अकरमीन, दुनिया भर के मज़लूमीन की नुसरत फरमा दें, ख़ुसूसन फ़लस्तीन के अहले ईमान की नुसरत फरमा। या अल्लाह बैतुल मक़दिस में और उस खित्ते में या अल्लाह जो मुकाबला आराई है, या अल्लाह इंसान समझें या ना समझें, या अल्लाह ये दर हकीकत ग्रेटर इसराइल बनाने की मुहिम है। या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, उम्मत मुस्लिमा वसाइल के बावजूद चूँकि बेहिस है और बेबस है, हाँ मुसलमान बेबस, और जो हुक्मरान हैं जिनके हाथों में कुछ है वो बेहिस हैं। या अल्लाह या वो खुद ही यहूद व नसारा के एजेंट हैं। या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, जिसका नतीजा ये है कि कोई उनका पुरसान हाल नहीं, कोई उनको मदद करने वाला नहीं। या अल्लाह जिस तरह से आपने बद्र और ओहद में फरिश्ते उतारे थे, उसी तरह से उनके लिए फरिश्ते उतार दो, और अगर उनके अंदर कमियां हैं या अल्लाह उन कमियों को दूर करा दे। या अकरमुल अकरमीन, जब किसी जगह के ईमान वाले अपनी कमियों को दूर करते हैं और फिर तेरे नबी के तरीक़े के मुताबिक काम करते हैं तो आपकी नुसरतें उतरते हुए हमने भी देखी। या अल्लाह एक मुसलमान मुल्क पर सारी दुनिया मुसल्लत हो गई, या अकरमुल अकरमीन, और कैसे जलील होकर के दफा हो गए। या अल्लाह ये तो दुनिया देख रही है कैसे अल्लाह ताला शानों की मददें आती हैं, मगर उसके लिए शर्त है कि किरदार वैसा ही हो। या अकरमुल अकरमीन, फ़लस्तीनियों का किरदार भी वैसा ही बना दे। और अब तक जिस तरह से वो जुल्म सह रहे हैं, या अल्लाह उनकी औरतें बेवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए, बच्चे यतीम क्या बच्चों को भी ज़बह कर करके, या अल्लाह वो मनाजिर जिनको सुनना भी मुश्किल, जिनको देखना भी मुश्किल, अब तो अगर सामने आते हैं तो जी नहीं चाहता उनको देख सकें, क्योंकि बाद में बेकरारी ऐसी हो जाती है कि रातें गुजर जाती हैं। या अकरमुल अकरमीन, अब आप मता नसरुल्लाह, कब आपकी नजर आएगी। या अल्लाह खुद हम यहाँ जहाँ हैं, या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, हमारे मुस्तकबिल के लिए जो ख़तरात जो खदशात हैं हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। या अल्लाह जिस तरह से आज तक आपने किन किन मरहलों से गुजरते हुए इस बर्र सगीर में इस्लाम को बचाया। या अल्लाह जब मुग़लों के दौर में इस्लाम को ख़त्म करने की मुहिम अकबर बादशाह और जहांगीर के ज़रिए से चल रही थी, उस वक्त आपने इस्लाम को बचाया। या अल्लाह जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत इस पूरे बर्र सगीर पर हुआ, उस वक्त आपने इस्लाम को बचाया। जब खुद कश्मीर पर या अल्लाह सिखों ने और किन किन ने कब्जे करके यहाँ के इस्लाम को ख़त्म करने की तमाम तरह की तदबीरें की, यहाँ की मस्जिदों को मुकफ़ल कर दिया, यहाँ की जामा मस्जिद में घोड़े बांधे। या अल्लाह वो दौर गुजर गया, न वो जालिम रहे न वो इस्लाम को मिटाने वाले रहे, इस्लाम आगे चलता रहा। या अल्लाह ठीक इसी तरह से आज भी इस इस्लाम को बचाने के लिए या अकरमुल अकरमीन आप गैबी निज़ाम चला दें। या ज़ुल वल करम, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को सुधार अता फरमा। या अल्लाह उम्मत के नौजवान, उम्मत की बेटियां या अगर घरों से दूर, या अल्लाह कोचिंग सेंटरों में, या अल्लाह हसदा कोचिंग सेंटरों में, घरों से बाहर तालीमी इदारों में, या अल्लाह कॉल सेंटरों में और होटलों में और कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, इन कश्मीरियों को सुधार अदा करते हैं। या अल्लाह इन कश्मीरियों को सुधार अदा करते हैं। या ज़ुल वल करम, कश्मीरियों की तबाहाली को आपके नबी अलैहिस्सलाम जब सुनते हैं तो बेकरार हो जाते हैं। कितने ही हमारे भाई हैं जिन्होंने बार बार ख्वाबों में देखा कि अल्लाह के नबी ऐसा बहुत बेकरार, अर्ज़ किया गया हज़रत क्यों, फरमाया कश्मीर के लड़कों लड़कियों का हाल सुनकर। या अल्लाह यहाँ के वालिदैन को या अल्लाह शऊर अता फरमा, गैरत अता फरमा, वो अपने बच्चों के ईमान और किरदार की फ़िक्र करें। यहाँ के भाइयों को हिम्मत और गैरत अता फरमा, वो अपनी बहनों को ऐसी जगह न भेजें जहाँ उन बहनों की जहाँ वो बहनें वो कुछ करती होगी जिसका ज़ुबान पर लाना भी मुश्किल। या अकरमुल अकरमीन, हम में से जिनके जो मसाइल है वो मसाइल हल फरमा। या अल्लाह हर एक के दिल में तमन्नाएँ, आरज़ुएँ, मुश्किलात का गम, रुकावटें, परेशानियाँ, ज़रूरियात क्या क्या होगा। या अल्लाह आप खुद हर एक के दिल को देख लीजिए, किसके दिल में क्या है। हम अपनी दिल की आहें आपके बारगाह में पेश कर देते हैं। या अल्लाह सुन लीजिए।
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.